नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रहलत पर मदीना की गलियों में बड़ी जज्बाती कैफियत थी। मुसलमानों के लिए इस हकीकत से समझौता करना मुश्किल था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में नहीं रहे। कुछ मुसलमानों ने तो शुरू में इस खबर की सदाकत से इनकार कर दिया था, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहलत के साथ ही जानशीनी का सवाल भी सामने आया। 20 साल से ज्यादा अरसा हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुस्लिम बिरादरी की सियासी और मजहबी रहनुमाई की थी। खुदा के साथ उनके बराह रास्त ताल्लुक का मतलब था कि मुआशरा अल्लाह की मर्जी के मुताबिक और उसकी रहनुमाई में चल रहा है। अब जबकि खुदा से ताल्लुक का वो वास्ता नहीं रहा था, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कायम करदा मुआशरे का क्या होगा, और बिलखुसूस ये कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद उम्मत का रहनुमा कौन होगा। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तदफीन से भी पहले मक्की मुहाजिरीन के मुमताज अफराद का एक गिरोह और मदीना के लोग क़ियादत के सवाल पर गौर करने के लिए जमा हुए। सवाल ये था कि इस नौउमर मुस्लिम रियासत की क़ियादत किसे सौंपी जाए। इस मसले पर इख्तलाफात की शिद्दत से खतरा हो चला था कि उम्मत तकसीम ना हो जाए। हो सकता है किसी तरफ से दो रियासती हल की तजवीज़ भी आई हो, एक रियासत जिसे अहले मदीना चलाए और दूसरी अहले मक्का की हो। बिल आखिर हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु को मुत्तहिदा मुस्लिम रियासत का सरबरा नामजद कर दिया, जिसका सदर मुकाम मदीना तय पाया। हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु का इंतखाब फितरी था। हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा के बाद इस्लाम लाने वाले दूसरे शख्स हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु थे। मक्का से मदीना हिजरत के सफ़र में भी वही हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ही थे। जिंदगी के आखिरी अय्याम में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें अपनी जगह इमामत के लिए भी चुना था। अगरचे उनका ताल्लुक अहले मक्का से था, लेकिन मुहाजिरीन या अंसार में से किसी को उनकी अहलियत पर इख्तिलाफ न था। हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु ने 631 ईस्वी में खलीफा रसूल का लक़ब इख्तियार किया, यानी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जानशीन। इस लक़ब का इख्तिसार खलीफा है। खलीफा का मतलब नया पैगंबर नहीं था। कुरान में बिल्कुल वाज़ेह है कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं और उनके बाद कोई नबी नहीं है। उसकी बजाय खलीफा का किरदार एक सियासी रहनुमा का था, जिसे रियासत मदीना के सरबराह की हैसियत से हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कायम करदा मिसालों पर अमल करना था। चुनांचे खलीफा से तवक्को थी कि वो एक मुदब्बिर रहनुमा होगा, मुस्लिम रियासत के मामलात मुस्तैदी से चलाएगा और लोगों को इस्लाम की तालीमात पर बेहतरीन सलाहियतों के मुताबिक चलने पर माइल करेगा। उन कामों में हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु की मिसाल को बाद में आने वाले खुलफा के लिए मिसाल बनना था, जिस पर उनकी कारकिर्दगी को जांचा जाना था। हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु ने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सियासी अहदाफ के तसलसल को बरकरार रखने के लिए एक फौजी मुहिम बाज़ंतीनियों के साथ लड़ाई के लिए जनूबी शाम की तरफ भेजी। ये मुहिम फरीकैन के दरमियान पहले होने वाले एक तसादम के जवाब में थी। उस मुहिम से जाहिर करना मकसूद था कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वफ़ात के बाद भी मुस्लिम उम्मत अपने सियासी अहदाफ तर्क नहीं करेगी। लेकिन ये सब इतना अहम नहीं था जितना खतरा मदीना के मशरिक में वाक़े रेगिस्तान से था। वहाँ इस्लाम में नए दाखिल होने वाले बाज़ बदुवी कबाइल इस्लाम से फिर रहे थे, यानी मुर्तद हो रहे थे। उनकी मंतक बड़ी सादा थी कि उनकी बेअत हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पर थी, और आन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रहलत फरमा जाने के बाद अब वो उसके पाबंद नहीं रहे थे। मदीना में कायम हुकूमत से उनकी कतई ताल्लुक़ की ख्वाहिश मुनज़्ज़म हुकूमत के खिलाफ अरबों की रिवायती नापसंदीदगी भी हो सकती थी। सदियों से अरब आज़ादाना आवारा खरामी करते चले आ रहे थे, और उन्हें ताबे रखने या किसी तरह के मुहासिल का तकाजा करने वाली मरकजी हुकूमत की आदत नहीं थी। मुमकिन है कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में उन्होंने इस तरह का इंतज़ाम कराहतान या कीना रखते हुए मजबूरन कबूल कर लिया हो, लेकिन हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु के अहद में कबूल करने को तैयार ना हो। मुनज़्ज़म हुकूमत के खिलाफ उनकी नफरत के साथ ही साथ नबूवत के बहुत से दावेदार भी सामने आ गए, जिनमें से नुमाया तरीन मुस्लिमा था
جسے بعد میں اسلامی ذرائع نے مسلمہ کذاب کے نام سے یاد کیا۔ ان قبائل نے زکوٰۃ دینے سے بھی انکار کر دیا جو اسلام کا ایک اہم رکن ہے۔ علاوہ ازیں انہوں نے نئے پیغمبروں کو تسلیم کر لیا۔ ان امور کے پیش نظر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے انہیں دائرہ اسلام سے خارج اور دین کے لیے خطرہ قرار دیا۔ اگر گروپوں کو فیصلہ کرنے دیا جائے کہ وہ اسلام کا کون سا پہلو اپنانا پسند کرتے ہیں یا انہیں خود کو پیغمبر کہلانے اور اپنی مرضی کا مذہب وضع کرنے دیا جائے تو پھر سینکڑوں اشکال بنیں گی اور اسلام کا تقدس ختم ہو جائے گا۔ بلا شبہ قرآن میں بیان کردہ گزشتہ امتوں کے احوال بھی حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے ذہن میں ہوں گے، جنہوں نے خدا کے بھیجے ہوئے مذاہب کو اپنی ضروریات کے مطابق ڈھال لیا۔ خدا نے ان لوگوں کو سرزنش کی تھی کہ ان گناہوں پر روز حساب انہیں سزا دی جائے گی۔ مسلمان برادری کے ایک خدا ترس شخص ہونے کے حوالے سے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ اس انجام سے بہر صورت بچنا چاہتے تھے، اسی لیے انہیں فوجی کارروائی کرنا پڑی۔ انہوں نے باغیوں کو کچلنے کے لیے ایک فوج حضرت خالد رضی اللہ عنہ بن ولید کی سربراہی میں بھیجی۔ جزیرہ نما عرب میں حضرت خالد رضی اللہ عنہ ایک معروف کمانڈر تھے۔ اسلام لانے سے پہلے اور بعد میں ان کی زیر قیادت لڑنے والی کسی فوج کو شکست نہیں ہوئی تھی۔ صحرائی جنگی چالوں اور گھڑ سوار دستوں کے استعمال پر اپنی دسترس کے باعث وہ اس مہم کی قیادت کے لیے بہترین انتخاب تھے۔ مدینہ کو باغیوں کے کسی ممکنہ حملے سے محفوظ بنانے کے بعد وہ فوج کو لے کر مشرق کی طرف بڑھے، جہاں زیادہ تر باغی قبائل موجود تھے۔ مسلمہ کی فوج کسی طرح بھی حضرت خالد رضی اللہ عنہ بن ولید کی فوج کی جوڑ کی نہ تھی، چنانچہ اس کی فوج کو بری طرح شکست ہوئی اور اسے کچل دیا گیا۔ خود مسلمہ مارا گیا۔ خلیفہ کی وفادار فوجیں ایک ایک کر کے سارے جزیرہ نما میں پھیل گئی۔ قبائل کو دوبارہ اسلام میں داخل ہونے کی دعوت دی گئی۔ جنہوں نے بغاوت جاری رکھی ان کے خلاف جنگ کی گئی۔ 633 عیسوی تک ارتداد کی جنگیں ختم ہو گئی اور سارے جزیرہ نما عرب کو ایک متحدہ اسلامی سلطنت کی شکل دے دی گئی۔ اسلام درپیش اولین سیاسی چیلنج سے سرخرو نکل آیا تھا۔ یہ چیلنج پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کے بعد اسلام اور اس کی سیاسی قیادت سے وفاداری کے سوال پر سامنے آیا تھا۔ ارتداد کی ان جنگوں سے مسلم دنیا کے مستقبل کے حوالے سے ایک اہم نظر قائم ہوئی۔ اول تو یہ بات صاف ہوئی کہ اسلام کی روحانی وحدت کو اولین اہمیت حاصل ہے۔ جھوٹے نبیوں اور انحراف کو قطعی برداشت نہیں کیا جانا تھا۔ اسلامی عقائد کے روح سے جن سابقہ امتوں نے اللہ کا پیغام قبول کرنے کے بعد اس سے انحراف کیا، انہیں راستے پر لانے کے لیے مزید پیغمبر بھجوائے گئے، لیکن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے حتمی اور آخری ہونے کا مطلب تھا کہ اگر مسلمان منحرف ہوتے ہیں تو انہیں کوئی پیغمبر آ کر سیدھا نہیں کرے گا۔ اسلام اپنے پیغمبر کی زندگی میں جس طرح کا تھا بعد میں اسی طرح کا رکھنا اشد ضروری تھا اور اس حوالے سے کسی غلطی کی گنجائش نہ تھی۔ حضرت خالد رضی اللہ عنہ بن ولید کی مہمات سے عیاں ہو گیا اسلام کے وہی پیغام کی حفاظت کے لیے مسلمان مسلح کارروائی سے گریز نہیں کریں گے۔ دوسرے ان مہمان نے مسلم دنیا کی سیاسی وحدت کو کم از کم وقتی طور پر یقینی بنا دیا۔ مسلم دنیا میں صرف ایک رہنما کی گنجائش موجود تھی۔ جزیرہ نما عرب ساسانی اور بازنطینی دو عالمی طاقتوں کے درمیان واقع تھا۔ بین الاقوامی اکھاڑے میں بقا کے لیے ان کی وحدت ضروری تھی۔ ارتداد کے خلاف جنگوں میں واضح کر دیا گیا تھا کہ مسلم ریاست ایک ہوگی اور ان کا رہنما بھی ایک ہی مسلمان یعنی خلیفہ ہوگا۔ تیسری اور شاید اہم ترین بات یہ تھی کہ مرکزی حکومت کے مقتدر ہونے کی توثیق کر دی گئی تھی۔ عرب قبائل کے لیے وحدت اور سینکڑوں میل دور واقع مرکزی حکومت کی قبولیت ایک نامانوس اور اجنبی خیال تھا۔ ارتداد کی جنگوں نے ایک نیا انداز فکر بھی قائم کر دیا کہ آنے والی اسلامی تاریخ میں عربوں کا خانہ بدوش ماضی سے قطع تعلق رکھا جائے گا اور عدم مرکزیت سے گریز کیا جائے گا۔ عرب اپنی تاریخ کے ایک نئے دور میں داخل ہو رہے تھے۔ اس تبدیلی کی عکاسی ان کے طرز حکومت سے بھی ہونا چاہیے تھی۔ اسلامی ریاست کے تسلسل کو تقویت دینے کے علاوہ
حضرت ابو بکر کی خلافت اس اعتبار سے بھی اہم تھی کہ قرآن کو تحریری شکل دے کر محفوظ کیا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بھی بہت سے کاتب مقرر تھے کہ وہ ہر تازہ وحی کے اترتے ہی اسے تحریر کر لیا کریں۔ ان مسودوں کو ایک کتابی شکل میں مدون نہیں کیا گیا تھا، بلکہ یہ ٹکڑوں کی صورت میں مدینہ میں بکھرے ہوئے تھے۔ عرب میں لکھنا اور پڑھنا کم لوگ جانتے تھے اور یہ زبانی یاد کر لینے والوں کا معاشرہ تھا۔ حضرت ابو بکر کے عہد میں حضرت عمر نے یہ تجویز دی کہ مسودات کو اکٹھا کیا جائے اور صحت کے لیے معتبر صحابہ رسول کو حفظ حصوں کے ساتھ ملا کر دیکھ لیا جائے اور پھر ایک مرکزی جگہ محفوظ کیا جائے۔ ان کے پیش نظر یہ تھا کہ خدا نخواستہ جنہیں قرآن یاد ہے کہیں وہ وفات پا گئے تو کیا صورت ہوگی۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے یہ تجویز مان لی اور یوں قرآن کے مسودات مدینہ میں جمع کر لیے گئے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی خلافت 632 عیسوی سے 634 عیسوی تک صرف 2 سال کی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ان 2 سالوں میں وہ مسلم ریاست کو استحکام دینے اور اس اہل بنانے میں کامیاب رہے کہ وہ شمال کی سامراجی قوتوں کے روز افزوں زوال سے فائدہ اٹھا سکے۔ ان 2 سالوں میں اس امر کے نظائر بھی قائم کیے گئے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مسلم معاشرے اور اسلامی عقیدے کو برقرار رکھنے میں خلیفہ کا کردار کیا ہوگا۔ اپنے جانشین کا تقرر کرنے کے طریقے میں انہوں نے آخری نظیر قائم کی۔ اپنی وفات کے بعد مسلم قیادت کے لیے قبل اسلام کی عرب روایت کے برعکس اپنے کسی رشتہ دار کو نہیں چنا۔ ان کا انتخاب ایسا شخص تھا جو ان کے خیال میں خلیفہ کے فرائض کی انجام دہی کے لیے زیادہ موزوں اور اہل تھا۔ اپنے بستر مرگ پر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ بن خطاب کو اپنا جانشین نامزد کر دیا۔